تیرے سینے میں دل نہیں شاید درد سے بھر نہ آئے کیوں. جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکا کے توبہ کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین بھی اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہیں. جب ہم توبہ نہیں کرتے اور اکڑے رہتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے. الذی خلقک، میں نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تجھے ترکیب دی، صحیح صحیح بنایا، ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا میں نے تجھے بنا دیا. جب میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تو میرے لیے صرف آنکھ نہیں جھکا سکتا، تو گندے گانے سے اپنی نظر بند نہیں کر سکتا، تو گندی آواز سے اپنے کان کو نہیں روک سکتا. اذان آ رہی ہے، اذان کا جواب دے رہے. ہمارے لیے ہر قسم کے وائرس اور مصیبتیں ختم کر سکتے ہیں اگر ہم صدق کے دل سے توبہ کریں. اذان کا جواب دے. اذان کا جواب دینے سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس لیے اذان کا جواب ضرور دیا کریں. تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، قضا نمازیں پڑھیں گے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، خصوصاً حقوق العباد ادا کرنا، نمازوں کی قضا پڑھنا، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، برائیاں ہوئی ہیں، ان کی تلافی کرنا. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. لیکن اگر اسی طرح ہم گناہوں پر جرأت کرتے رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا نہ کرے کہ ہم توبہ سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتوں کے ایک لشکر کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے کی فلاں بستی کو الٹ دو. وہ زمین پر الٹنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے جو سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کر رہا ہے. تو بار بار کی توبہ کو جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے سامنے فرشتوں نے ذکر کیا کہ اللہ ہم فلاں بستی کو عذاب دینے کے لیے گئے تھے لیکن وہاں تیرا ایک بزرگ بندہ سجدے کی حالت میں تھا اور توبہ کر رہا تھا، تو ہم اس لیے واپس آ گئے کہ اگر اس بستی کو الٹ دیں گے تو یہ نیک آدمی بھی ساتھ مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ بستی کو الٹ دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پروردگار. وہ آئے اور انہوں نے بستی کو الٹ دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ خود تو نیک ہے، یہ دوسروں کی فکر کیوں نہیں کرتا، اس لیے بستی کو الٹ دیا گیا. دین کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. دین کی فکر کر نادان کہ اے بندے دین کی فکر کر، اگر تو نے اب فکر نہ کی تو پھر مصیبت میں پکڑا جائے گا. پرواہ کرنی چاہیے. بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ماں کہتی ہے میں تو آدھیاں پڑھتا نہیں. آج میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے یہاں پر ملنے کے لیے، تو ایک ماں اپنی بچی کا کہہ رہی تھی کہ میری بچی نماز بالکل نہیں پڑھتی. وہ جوان بیٹی ہے، وہ ماں کے ساتھ بیٹھی ہے، میری بچی نماز بالکل نہیں پڑھتی. کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی شے دسو نا جو نمازی پڑھ رہی ہے.
مولی صاحب بھالا وے وہ کیویں کیشے دسے ماں کا حق ہے کہ اس کا کھانا بند کر دے، اس پر سختی کرے، اس پر نظر رکھے. جب ماں اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی کرے گی تو وہ نماز پڑھے گی. تربیت بچپن سے ماں نے نہیں کی. اب مولانا غریب کیا کرے؟ تو بچوں کی گھٹی میں نماز ڈالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے، اور جب یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر بندہ کوشش بھی کرے گا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر ہاتھ میں نہیں آتا. بچوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں. موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. پتہ ہے آپ کو، ہم نے جو پھٹا ہوتا ہے نا جس پر میت کو رکھا جاتا ہے، کبھی سوچا کریں کہ ہم نے بھی اسی پھٹے پہ سونا ہے. یہ بھی پتہ نہیں نصیب میں ہے یا نہیں ہے. جو عورت کئی قسم کے شیمپوؤں کو استعمال کرتی ہے، یہ منہ نہیں دھوتی، یہ فیس واش سے منہ دھوتی ہے، یہ فلاں شیمپو استعمال کرتی ہے، یہ میڈم دوسرا شیمپو استعمال نہیں کرتی، یہ میڈم فلاں چیز لگاتی ہے، یہ بڑا چہرے کا خیال کرنے والی ہے، یہ بڑا لباس کا خیال کرنے والی ہے. اس وقت کو سوچیں کہ جب یہ عورت ہوگی اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو دھو نہیں سکے، اور عورتیں ہمیں غسل دیں گی. سوچیں وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب دوسری عورتیں غسل دیں گی. وہ کیسا وقت ہوگا جب دوسری عورتیں ہمارے جسم کو مل مل کے دھوئیں گی اور ہماری آنکھوں میں کاجل اور سرما وغیرہ ڈال کے ہمارے اوپر کافور ملا جائے گا. بھئی مجھے سینٹ سے، پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے. وہ کیسا وقت ہوگا جب سب قسم کی خوشبو کافور، وہ سب قسم کی خوشبوئیں رگڑی جائیں گی، وہ پوری پوری بوتلیں اوپر پلٹی جاتی. یہ فلاں صابن کے علاوہ نہیں نہاتی. وہ کیسا وقت ہوگا کہ آپ کی مرضی کا صابن بھی مرتے وقت نصیب نہیں ہوگا، شیمپو بھی نصیب نہیں ہوگا. دوسرے دلائیں گے. پھولوں کے ہار بھی، پھولوں کے ہار، یہ لڑکی پھولوں کے ہار پسند نہیں کرتی. آج کل دے چھیریاں سے نہیں پاتی. اور جب یہی لڑکی فوت ہوتی ہے پھر اس کے جسم پر پھولوں کے ہار سجا رکھے جاتے ہیں. تو پھر کیا اس زندگی پر اکڑنا جب موت کا ہی نہیں پتا. خواب غفلت سے ذرا بیدار ہونا چاہیے. جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونا چاہیے. جاگ اے غافلہ، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. یاد کریں جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور اوپر منو من مٹی ہوگی، نہ ہم اٹھ سکیں گے نہ بیٹھ سکیں گے. اس وقت دل میں کتنی گھٹن ہوگی. ذرا لیٹ لگی مجھے گرمی ہے، بندہ آ جائے پکھا بند تھی تو موت آندی ہے. میں کو بہت تکلیف تھی ہے، پکھا بند تھی ہے، بڑا رات کو میں تڑپ دی رہی ہوں. ہم تڑپتے ہیں جب پنکھا بند ہوتا ہے. وہ وقت یاد کریں جس وقت اوپر منو من مٹی، نیچے سے بند، اتنے بند ہوں گے کہ ہم کروٹ نہیں بدل سکیں گے سامی میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللحد لنا والشق علینا. لحد سامی والی قبر ہمارے لیے ہے، والشق علینا، اور جو درمیان سے شق قبر ہے فرمایا وہ ہم پر ہے. تو لحد میں جب سامی میں ہم رکھے جائیں گے تو سوچیں اس وقت کیا حالت ہوگی. مٹی علی جھاد نالو ٹپو نیچا منشور تھی ویندی، کھمہ منشور تھی ویندی. جس دن
مٹی اڑتی ہے نا، آپ روڈ پر سے گزریں تو جو لوگ مٹی کے زیادہ عادی نہیں ہیں وہ روڈ سے گزریں، وہ مٹی ہو نا زیادہ تو آنکھوں سے پانی آتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نیچوں آنے۔ وہ وقت یاد کریں جب میرے ساتھ قبر کی مٹی ساتھ ساتھ دیواریں ہوں گی اور وہ مٹی میرے نتنوں میں، میرے ذہن میں، کانوں میں، آنکھوں میں مٹی گھس جائے گی۔ وہ وقت کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے